بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مسائل اور معلومات کے 51ویں یعنی 51 پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ ہمارے انتخابات گزر چکے ہیں اور ہماری روایت کے مطابق جس طرح ہمارے سارے انتخابات کے دوران اور انتخابات کے بعد دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے ہیں رہے ہیں، اسی طرح سے ان انتخابات کے ساتھ بھی یہ روایت پیوستہ ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ان انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے رہا ہے۔ ویسے جو لوگ ہارتے ہیں وہ لازماً ان انتخابات کو فیئر اینڈ فری نہیں کہتے، لیکن بعض انتخابات ایسے ہوتے ہیں جن کو عام آدمی بھی کہتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی مقابلہ ہوا۔ جس طرح سے تعلیمی امتحانات میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی محنت سے اور لگن سے اور پڑھائی کی وجہ سے اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں، لیکن اس بگڑے ہوئے معاشرے میں جہاں ساری چیزیں بگڑ چکی ہیں، بگڑ گئی ہیں، بگڑ رہی ہیں، ان میں تعلیم کا محکمہ بھی کرپشن سے بدعنوانی سے پاک نہیں ہے۔ کسی زمانے میں لوگ سب کچھ کیا کرتے تھے مگر اپنے بچوں کی تعلیم کو خراب نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ماں باپ اور لسانی اور نسلی تنظیمیں اور خود حکومت ایسے کاموں میں ملوث ہے جن سے آئندہ نسل کی قابلیت پر، آئندہ نسل کی تعلیم پر، آئندہ نسل کی تربیت پر بہت اثرات ہے۔ حال ہی میں کراچی کے میٹرک اور انٹر بورڈ کے نتائج کے سلسلے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کاپیاں جانچے بغیر بعض لوگوں کو نمبر دے دیے گئے، بعض لوگوں کو فیل کر دیا۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو امتحانات کی طرح انتخابات بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے۔ ہمارے ملک کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ تمام انتخابات کے بعد، لیکن بہرحال کچھ انتخابات ایسے تھے جن کے بعد لوگوں نے تھوڑا بہت شور مچایا، اتنا زیادہ نہیں۔ کچھ ایسے تھے جن کے بعد بہت زیادہ شور مچایا، جس طرح سے کہ سن 77 کے انتخابات تھے، اور ان انتخابات کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ ہارنے والوں نے بھی اور جیتنے والوں کو بھی شبہ رہا، اور پھر یہ انتخابات مانے ہی نہیں گئے۔ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں بھی یہ انتخابات شمار نہیں ہوتے، اور پھر جماعتیں ہارنے والی میدان میں نکل آئیں، لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور کئی سال گڑبڑ رہی، کئی مہینے گڑبڑ رہی، اور اس کے بعد پھر مارچ لگا۔ بہرحال ایک نظر اگر ہم اپنے انتخابات کی روایت پر اور تاریخ پر ڈالیں، جب پاکستان بنا تو اس وقت جو 1946 کے انتخابات کے نتیجے میں جو لوگ مرکزی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے رکن بنے تھے، پاکستان بننے کے بعد چونکہ کوئی دستور موجود نہیں تھا، اس لیے انہی افراد پر مشتمل یہاں مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں بنائی گئیں، اور ان مرکزی اسمبلی کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ دستور تیار کرے۔ بہرحال وہ دستور تیار نہیں ہو سکا، اور درمیان میں پھر صوبائی الیکشن ہوئے، پہلے پنجاب میں ہوئے، پھر سرحد میں ہوئے، پھر سندھ اور بہاولپور میں ہوئے، اور ان تمام انتخابات میں، صوبائی انتخابات میں پنجاب میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی تھی اس زمانے میں، جھرلو پھیرا گیا، یعنی جیتا کوئی اور، ہارا کوئی اور، لیکن ہارنے والے کو جیتنے والا بنا دیا گیا، جیتنے والے کو ہارنا۔ اور ہمیشہ سے یعنی پہلے دن سے پاکستان میں یہ ایک روایت پڑ گئی کہ انتخابات میں جو کچھ ہوا اس کو دھاندلی میں تبدیل کیا گیا۔ ایسے حالات میں قومی اسمبلی توڑی گئی، پھر دوسری اسمبلی بنی، اور اس کے نتیجے میں 1256 میں ایک دستور بنا، اور اس کے تحت سن 1958 میں انتخابات ہونا تھے، لیکن وہ انتخابات جنرل محمد ایوب خان کے مارشل لا کی وجہ سے نہیں ہو سکے، اور 58 میں جو مارشل لا لگا اس کے بعد جنرل صاحب نے پھر ایک ریفرینڈم کرایا جس میں خود وہ 5 سال کے لیے صدر بن گئے۔ پھر انہوں نے 62 میں ایک آئین منظور کرایا، اور اس آئین میں مغربی اور مشرقی پاکستان 2 حصے بنائے گئے، اور پھر اس میں بنیادی جمہوریت یعنی BD سسٹم رائج کیا گیا۔ 40,000 ارکان مشرقی پاکستان سے، 40 مغربی پاکستان سے، اس طرح 80,000 افراد چنے گئے، اور ان کو پھر یہ کام سونپا گیا کہ وہ قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب کریں۔ بہرحال اس کے بعد یہ انتخابات ہوئے اور اس سسٹم کے تحت کچھ عرصے چلے۔ پھر 1965 میں دوبارہ قومی اسمبلی کے انتخابات کیے گئے، دوبارہ ایوب صاحب جو ہیں وہ صدارت کے لیے کھڑے ہوئے، اور محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں پھر وہ کامیاب ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بالکل دھاندلی سے کامیاب ہوئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صحیح کامیاب ہوئے تھے۔ بہرحال یہ ایک روایت ہمارے ہاں جو چل رہی تھی، بدعنوانی کی، دھاندلی کی، الزامات کی، وہ چلتی رہی۔
سن 1965 میں جو قومی اسمبلی منتخب ہوئی وہ انہی بنیادی جمہوریت کے ارکان نے منتخب کی، انہوں نے ہی 2 صوبائی اسمبلیاں منتخب کی، اور اس کے بعد پھر ملک بھر میں جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ نئے لڑکوں کو، نئے بچوں کو شاید نہیں معلوم کہ کیا کچھ ہوا تھا۔ سن 69 میں پھر ایوب صاحب چلتے بنے اور انہوں نے اپنی کمان اور اپنے صدارت کا عہدہ یہ سب کچھ جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے پھر جو حشر کیا، لیکن انہوں نے بہرحال انتخابات کرائے سن 70 میں۔ یہ انتخابات پہلے اکتوبر میں ہونا تھے، لیکن پھر سیلاب کی وجہ سے ملتوی کر دیے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ انتخابات آخری مہینے میں دسمبر کے سن 70 کے ہوئے، اور دسمبر سن 70 میں ہوئے، اور دسمبر سن 70 میں پھر یہ مشرقی پاکستان میں ایک جماعت جس کو کھلی چھوٹ دی گئی تھی، اور اس کے جو پرکشش نعرے تھے اور زیادتی اور ظلم کی جو کہانیاں تھیں، ان کی وجہ سے اس جماعت نے بڑے پیمانے پر ہمدردی حاصل کر لی۔ ان میں سچائی بھی تھی، ان میں مبالغہ بھی تھا۔ بہرحال اس جماعت کو اتنا کچھ اس صوبے میں حاصل ہوا مشرقی پاکستان میں کہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی حامی جماعتیں بہت ہی ہمت کر کے، بہت ہی حوصلے کے ساتھ سامنے آ سکتی تھیں، اور وہ آئیں۔ لیکن اس سب کے نتیجے میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھاری اکثریت اس جماعت نے حاصل، یعنی عوامی لیگ نے حاصل کر لی، اور مغربی پاکستان کے 2 صوبوں میں یعنی سرحد اور بلوچستان میں ایک دوسری جماعت کو شکست کا پوری طرح سامنا کرنا پڑا، لیکن سندھ اور پنجاب نے بہت بھاری اکثریت سے ان کو منتخب کیا۔ اور جب سن 71 میں پاکستان ایک جنگ کے نتیجے میں، بھارت سے جنگ کے نتیجے میں دو لخت ہو گیا، تو پھر وہاں عوامی لیگ کی حکومت بن گئی، اور مغربی پاکستان میں جو 4 صوبوں پر مشتمل تھا پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنا لی۔ بھٹو صاحب آ گئے۔ بھٹو صاحب نے بہرحال یہ کام کیا کہ دستور بنانے کے لیے تک و دو کی، سیاسی جماعتوں سے بھی بات کی، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، ان سب نے مل کے بہرحال سن 1973 میں ایک آئین بنا دیا۔ آئین کے تحت پھر پاکستان آج تک چل رہا ہے، بہت ساری ترمیمات اس آئین میں ہو چکی ہیں۔ بھٹو صاحب نے آئین کے کارنامے اور دیگر اپنے بڑی بڑی اصلاحات سے یہ سمجھا کہ شاید یہ ساری قوم ان کے ساتھ ہیں، مگر بہت سارے مسائل ایسے تھے جنہیں نہ وہ حل کر سکے، نہ ان میں حل کرنے کی سکت تھی، نہ وہ حل کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اور جن نعروں کی وجہ سے وہ برسر اقتدار آئے تھے ان نعروں پر عمل درآمد بھی چونکہ بہت مشکل تھا، عوام میں بے چینی تھی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ایسے حالات میں تو بڑا مقبول ہوں، تو انہوں نے 1 سال پہلے قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے انتخابات کرا دیے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، یعنی بے شمار لوگ جو ہیں بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ اگر مقابلہ ہوتا تو کہنا یہ ہے غیر جانبدار مبصرین کا کہ پھر بھی وہی جیتتے، ایسا نہیں، لیکن بہرحال مخالفین کی نشستیں زیادہ ہوتی، اتنی نہیں ہوتی جتنی اس دھاندلی کے نتیجے میں ہوئی۔ بہرحال اس پورے انتخاب کو قوم کی اکثریت نے نہیں مانا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہنگامے ہوئے، بے چینی پھیلی، نتیجتاً 5 جولائی سن 1977 کو دوبارہ مارشاء اللہ لگ گیا۔ جنرل ضیاء نے اس مارشاء اللہ کے دوران کئی مرتبہ انتخابات کرانے کے وعدے کیے، لیکن یہ انتخابات نہیں ہو سکے، بوجوہ نہیں ہو سکے، بہت ساری وجوہ سے نہیں ہو سکے۔ کبھی اصلاح کا نام لیا گیا، کبھی بہتری کا نام لیا گیا، کبھی قبلہ سیدھا کرنے کا نام لیا گیا۔ بہرحال ان کی زندگی میں پھر انہوں نے غیر جانبدار، غیر جماعتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے ایک ریفرینڈم بھی کرایا، یعنی 85 میں، اور پھر اس انتخاب کے نتیجے میں، غیر جماعتی انتخاب کے نتیجے میں قومی اسمبلی اور بہت ساری صوبائی اسمبلیاں وجود میں آئیں، اور ان انتخابات میں بہت بھاری اکثریت سے لوگوں نے حصہ لیا، حالانکہ یہ غیر جماعتی تھے۔ جن جماعتوں نے حصہ نہیں لیا تھا انہوں نے بھی درپردہ اپنے امیدواروں کو ان انتخابات میں کھڑا کیا، یا وہ خود کھڑے ہو گئے اور پارٹی کی بات نہیں مانی۔ بہرحال یہ انتخابات کے نتیجے میں ایک اسمبلی وجود میں آئی، لیکن یہ اسمبلی بھی شاید اس کے وزیر اعظم پوری طرح سے صدر ضیاء کی مرضی پر نہیں چل سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اسمبلی پھر توڑ دی گئی، یہ صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئیں، اور انہوں نے انتخابات کرانے کا اعلان کیا نئے، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور اس کے بعد پھر 1988 میں ان کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے انتخابات کرائے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپل پارٹی کی بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ ان انتخابات میں بھی ان کو بھاری اکثریت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ سادہ اکثریت بھی نہیں ہوئی، کچھ جماعتوں کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنائی، لیکن یہ حکومت بھی 2 سال سے زیادہ نہ چل سکی۔ غلام اسحاق خان نے پھر اس حکومت کو برطرف کر دیا۔ پھر 90 میں انتخابات ہوئے، IGI کا ایک محاذ بنا، ایک طرف پیپل پارٹی کا محاذ بنا، ان میں مقابلہ ہوا، اور ان انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف پر سے اقتدار آ گئے۔ پیپل پارٹی نے ان انتخابات کو منصفانہ قرار نہیں دیا، لیکن بہرحال اس نے حصہ لیا، قومی اسمبلی میں بھی حصہ لیا، صوبائی اسمبلی میں بھی حصہ لیا۔ 90 میں بننے والی حکومت اور اسمبلی 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے پھر توڑ دی،
مختلف الزامات لگا کر، اور 93 میں پھر وہی نگراں حکومت بنی، اور نگراں حکومت کے اندر جو لوگ شامل کیے گئے، حیرت ہوتی ہے کہ وہ بالکل سیاسی لوگ تھے اور ایک خاص پارٹی کے لوگ تھے، اور بھاری بھرکم تعداد میں ان کو شامل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ 3 سال کے بعد ان کی حکومت بھی صدر صاحب نے ختم کر دی، وہ عدالت میں گئے اور عدالت سے جیت گئے۔ یہ جیتنے کے نتیجے میں ایک اور محال آرائی شروع ہو گئی کہ وزیر اعظم عدالت سے جیت کے آ گیا اور صدر ویسے موجود تھے۔ پھر یہ تصفیہ ہوا کہ دونوں استعفیٰ دے دیں، دونوں نے استعفے دے دیے، اور اس استعفے کے نتیجے میں پھر ایک اور طرح کی حکومت بنی، اور وہ حکومت پھر پاکستان پیپل پارٹی کی بنی۔ اکثریت اس کو اس وقت بھی حاصل نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس ملا جلا کر مخلوط حکومت بنائی، اور ان انتخابات کو نواز شریف نے بہت درست تسلیم نہیں کیا، لیکن شرکت کی ان ساری چیزوں میں، اور اس طرح سے 97 تک بے نظیر بھٹو کی حکومت چلتی رہی۔ اس دوران ان کے چیف جسٹس تھے، اور صدر صاحب سے اختلافات، لغاری صاحب جو انہی کے پارٹی کے صدر، ان سے اختلافات ہوتے گئے، اور 97 میں پھر صدر لغاری نے بے نظیر حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے، اور ان الیکشن کے نتیجے میں ایک بار پھر میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کامیاب ہو گئی، اور اس مرتبہ بہت بھاری اکثریت سے، یعنی جس کو 2/3 اکثریت کہتے ہیں۔ اور اس دوران پھر انہوں نے اپنی مرضی کے بہت سارے کام کیے، لیکن پھر ہوا یہ کہ کچھ کارگل کا واقعہ ہو گیا، کچھ اور واقعات ایسے ہوئے کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ان کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور نتیجتاً سب کو معلوم ہے کہ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے حکومت سنبھال لی، چیف ایگزیکٹو بن گئے، اور چیف ایگزیکٹو بننے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوا، اور وہ بھی انتخابات کے دلاسے دیتے رہے، اور آخرکار سیاسی لوگوں کو ملانا تو پڑتا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ 2002 میں پھر انہوں نے انتخابات کرائے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں ایک نئی حکومت بنی، صوبوں میں مختلف لوگوں کی حکومتیں بنی۔ ان انتخابات کو بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی ملی جلی اسکیم تھی، اور یہ انتخابات بھی منصفانہ نہیں تھے، لیکن یہ 2002 والے انتخابات جو ہیں وہ 2008 تک اس اسمبلی نے کام کیا۔ اس میں وزیر اعظم ضرور بدلے، پہلے ظفر اللہ جمالی تھے، پھر شوکت عزیز بنے، لیکن بعد یہ 2008 تک یہ حکومت پہلی مرتبہ اس نے اپنی مدت پوری کی۔ اور 2008 کے بعد پھر جنرل پرویز مشرف کے ہٹ جانے کے بعد جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی جیتی، آصف علی زرداری صدر بنے، اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے۔ ان انتخابات کو بھی بہت سارے لوگوں نے کوئی درست قرار نہیں دیا، لیکن بہرحال ان سب کو مانا، سب نے اس کو مانا، اور 2008 کے بعد 2013 تک یہ حکومت چلتی رہی، اور بے شمار الزامات بدعنوانی کے، کرپشن کے لگائے گئے۔ اور 2013 میں پھر دوبارہ جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات کے نتیجے میں دوبارہ پاکستان مسلم لیگ برسر اقتدار آ گئی، اور بہت اچھے مارجن کے ساتھ یہ اسمبلی وجود میں آئی، اور پھر میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، لیکن پھر مسائل پیدا ہوئے، اور ان مسائل کے پیدا ہونے کے نتیجے میں انہیں عدالتی فیصلے کے نتیجے میں وزارت حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے، اور ان کے بعد پھر شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے کچھ عرصے کے لیے۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کے دور کا تو بڑے فخر سے ذکر کرتی ہے، مگر شاہد خاقان عباسی کے 1.5 سال دور کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں تھی۔ بہرحال 2018 میں جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف بہت بھاری اکثریت سے جیتی، کچھ لوگ کہتے ہیں جیتی نہیں بلکہ جتائی گئی۔ بہرحال عمران خان ملک کے وزیر اعظم بن گئے، اور صدر بھی نئے بن گئے، اور اس طرح سے 2018 سے، لیکن یہ بھی معاملہ زیادہ دیر چلا نہیں، اور اس کے نتیجے میں یعنی 5 سال کی مدت پوری کرنے سے 1.5 سال 2 سال پہلے ان کی حکومت عدم اعتماد ہے۔ یہ جمہوری طریقہ ہے، لیکن یہ جمہوری طریقہ کس طرح سے وجود میں آیا، یہ ایک بڑی کہانی ہے۔ بہرحال 2021 میں یہ سب کچھ معاملہ بدل گیا، اور اس کے بعد پھر انتخابات کے نعرے لگنے شروع ہو گئے، اور وہ انتخابات تو نہ ہوئے، عدم اعتماد کے نتیجے میں دوبارہ میاں نواز شریف کے بھائی میاں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور اس وزیر اعظم بننے کے دوران جو ہے وہ جو کچھ ہوا، جس کو ایک اتحاد کے ذریعے وجود میں لایا گیا تھا، کرپشن پہلے سے زیادہ پھیلی، مہنگائی پہلے سے زیادہ پھیلی، بدامنی پہلے سے زیادہ ہوئی۔ ان حالات میں 2023 میں انتخابات ہونے تھے، مگر باوجود ان کو ٹالا جاتا رہا، اور پھر آخر کو فروری 2024 میں یہ موجودہ انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات میں بھی اسی طرح کے الزامات لگائے گئے جیسے پچھلے انتخابات میں لگائے گئے تھے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس وقت سیاسی جماعتوں نے ہوشیاری اور حکمت کا فیصلہ کرتے ہوئے اس اسمبلی میں اور ان اسمبلیوں